الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسائڈ اور آؤٹ سائڈ ڈوئر. ڈوئر یعنی فائل جو کام کرنے والا. انسائڈ جو ڈوئر ہے ہم اس کو اندرونی مخفی ضمیر کے شکل میں پڑھ چکے ہیں. آؤٹ سائڈ ڈوئر آج ہم جانیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے. ہم ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. دیکھیں ہم نے لیسن نمبر 18 میں پڑھا تھا حرف آف لائٹ، حرف آف لائٹسٹ. حرف آف لائٹ کیا ہے؟ نواسب مضارع، یا پھر ہم کہتے ہیں حروف ناصبہ للمضارع. اور ناصبہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نصب دینے والے، زبر دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب 5 اس کے اندر حروف آتے ہیں. حروف ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ ڈیپینڈ ہوتے ہیں فعل پر، ہے نا. تو یہ کیونکہ صرف اور صرف مضارع پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں اسی لیے نواسب مضارع کہا جا رہا ہے. تو کون کون سے؟ ان، لن، لکئی، حتی، اذن. ان کے، لن ہرگز نہیں، یہ فیوچر کا ترجمہ دیتا ہے. لکئی سو دیٹ تاکہ، حتی انٹل یہاں تک کے، اور اذن دونوں صورتوں میں لکھا جاتا ہے جب، تب یا اس صورت میں جب کنڈیشنل ہوتا ہے. اب ان سارے کے ساروں کا کیا کام ہے کہ یہ اپنے آگے آنے والے مضارع کو لائٹ کر دیتے ہیں. لائٹ ایک تو جتنے بھی دمہ ان کو ملتے جائیں گے آخر میں سب کو فتحہ کر دیں گے. لاسٹ لیٹر پر اگر دمہ موجود ملا انہوں نے سب کو فتحہ کر دینا ہے، زبر کر دینا ہے. جہاں پر بھی انہیں نون ملتا جائے گا وہ سارے نون کو گرا دیں گے، سارے نون کو حذف کرتے چلیں گے. پھر جہاں جہاں فیمیل پلورل آئے گی یہ کوئی اثر نہیں کر پائیں گے. ہاں اپنا میننگ تو دے دیں گے لیکن ان کی شکل تبدیل نہیں کر پائیں گے. ہم نے یہ اگزامپل لیا تھا ینسرو جو کہ اوریجنل ورڈ ہے، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. جب ہم کہتے ہیں لن ینسرا تو ایک تو دیکھیں ینسرا ہو گیا کس وجہ سے؟ لن جو ہے حرف آف لائٹ ہے، نواسب مضارع نصب دینے والا ہے تو ینسرا بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس نے اس کی شکل بھی تبدیل کر دی. اب معنی کیسے تبدیل کرے گا؟ لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ول نیور. تو اب یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں مدد کرے گا. صرف اور صرف مستقبل میں لن کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ دو ترجمے نہیں دے گا. اذن یعنی اس صورت میں یا تب. تو اس نے کیا کیا؟ ینسورا کر دیا. پہلے ینسرو کو یہ جو دمہ تھا اس کو فتحہ میں تبدیل کر دیا کیونکہ یہ نواسب ہے، حرف ناصبہ ہے، حرف آف لائٹ ہے تو اس نے لائٹ کر دیا. اذن ینسورا اس صورت میں وہ مدد کرے گا یا تب وہ مدد کرے گا. جو حرف آف لائٹ جو ہیں میننگ بھی چینج کرتے ہیں، اپنا میننگ ان کے اندر امپارٹ کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے شیپ کو بھی تبدیل کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا تھا حرف آف لائٹسٹ. ایک ہے لائٹ جو ہلکا کر دیتے ہیں، ایک ہے لائٹسٹ جو بہت ہلکا کر دیتے ہیں. یعنی فتحہ بھی ہٹا کر بالکل ساری ان کی سائنس ہٹا دیتے ہیں. دیٹ مینز وہ سکون دے دیتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو لائٹسٹ کہتے ہیں. جوازم مضارع جزم دینے والے حروف جازمہ، ایسے حروف جو جزم دیتے ہیں تو ان کو حروف جازمہ کہا جاتا ہے. یہ 6 ہیں. ان، لم، لما، والفلی. ان یعنی اگر، اف. لم، لم کا مطلب ہوگا نہیں، ڈڈ ناٹ، لیکن یہ پاس کا ترجمہ دے گا. یہ مضارع کو کیا کرے گا؟ پاس بنا دے گا، ماضی بنا دے گا. صرف اسی کا یہ کام ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کا نہیں. لما ناٹ یٹ اب تک نہیں. ول، فل، لی تینوں کا ترجمہ ہے شڈ ضرور یا چاہیے کہ. کا کیا کام ہے؟ یہ ضمہ کو سکون میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو ایک مائنر سے ڈفرنس ہے لائٹ اور لائٹس میں کہ وہ تو دمہ کو فتحہ میں کنورٹ کرتے ہیں اور یہ دمہ کو سکون میں، یعنی وہ زبر دیتے ہیں، یہ جزم دیتے ہیں. بس باقی جو 2 چینجز ہے بالکل سیم ہے کہ نون کو ڈراپ کر دینا، جہاں جہاں نون ملے گرا دینا، اور جہاں فیمیل پلورل آئے تو وہاں کوئی اثر نہ کرنا. شروع ایک ایگزامپل ہے جو اوریجنل ہے. ہی ہیلپس، ہی ول ہیلپ. وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرے گا. لم نہیں اور ینسر. ینسر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ لم لگ گیا. ینسرو سے ینسر بن گیا. ہی ڈڈ ناٹ ہیلپ، اس نے مدد نہیں کی. تو یہ بالکل کیا کر دیتا ہے؟ مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے. ان ینسر، ان کی شیپ چینج ہو جائے گی اور یہ ینسر ہو گیا ان کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اف ہی ہیلپس، اگر وہ مدد کرے. آتے ہیں آج والے ٹاپک پر. فعل میں جو ڈوئرز ہوتے ہیں، جو فاعل ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی ہم نے 2 قسمیں پڑھنی ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ ہے اندرونی مخفی فاعل، جن کو ہم ضمائر بھی کہتے چلے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اندرونی مخفی فاعل جو کہ انسائڈ ہڈن بھی ہو سکتا ہے، چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے، یا ظاہر بھی ہو سکتا ہے، بیرونی بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں پر یہ اندرونی ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ ضمیر منفصل ہوگا.
یعنی ڈیٹیچ پروناؤن ہوں گے، یعنی کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ان 14 میں سے کوئی فاعل موجود ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سارے کیا ہوتے ہیں، رفع میں ہوتے ہیں، اور رفع کا کیا مطلب ہوتا ہے، ڈوئر، تو وہ سارے ڈوئر ہیں، فاعل ہیں، تو یہ ہمیشہ چھپے ہوئے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ چھپے ہوئے وہ جو ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ ظاہر فاعل آپ کو مل جائے گا، دکھتا ہوا فاعل۔ ہر جگہ آپ کو چھپا ہوا فاعل نہیں ملے گا، ہر جگہ آپ کو ضمیر فاعل نہیں ملے گی، تو جہاں بیرونی فاعل ہوں گے، آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوں گے، وہ جنرلی نام ہوتے ہیں، لوگوں کا نام ہوگا، کسی بھی چیز کا نام ہوگا جو وہاں پر کام کر رہا ہے، لیکن وہاں پر اس میں علم آ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں ضمیر ہٹ جائے گی اور اسم آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اندرونی ضمائر کو ہم نے پڑھا تھا، ہم ڈائریکٹلی اس کی ایکسرسائز کریں گے، مشق کر لیتے ہیں۔ اب ہم نے ان تمام الفاظ میں یہ جو یہاں پر جو بھی ورڈز دیے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ کو مخفی ضمائر، انسائڈ پروناؤن، جو ہڈن پروناؤنز ہیں، ان کو ڈھونڈنا ہے۔ پہلا ورڈ ہے آپ لوگوں کا کلنا۔ اب یہ جو ٹیبل ہے یہ ماضی کا ٹیبل ہے، ہم دیکھتے ہیں کلنا کس پیٹرن پر آتا ہے۔ کلنا فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ تو نون کے ساتھ الف کہاں آتا ہے؟ اینڈ میں، سب سے لاسٹ 14 سیل میں آتا ہے قلنا۔ تو قلنا کس پیٹرن پر ہے؟ فعلنا پیٹرن پر ہے۔ تو 14 سیل میں نحنو کی ضمیر آتی ہے، اور قلنا بھی 14 سیل میں آ رہا ہے، اس کا مطلب قلنا کے اندر نحنو چھپا ہوا ہے، مخفی ضمیر ہے، یعنی کہ فاعل کون ہے؟ نحنو، چھپا ہوا ہے، اس کے اندر دکھائی نہیں دے رہا، یہاں کہنے کا کام کر رہا ہے نحنو، یعنی کہ ہم سب۔ ہم آتے ہیں انزلتا، تو اس کے اندر چھپ کر کون بیٹھا ہوا ہے؟ انتا۔ انتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ ایک مرد، یو ون میل، تو کام کرنے والا کون ہے؟ یو ون میل، آپ ایک مرد۔ اور انزلہ، نزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نازل کرنا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ ایک مرد نے نازل کیا۔ کا مطلب ہے یہاں پر انتا جو ہے ڈوئر ہے، انسائڈ پروناؤن ہے۔ حسیبتا، حسیبتا کس پیٹرن پر آتا ہے؟ فعلتا کے۔ فعلتا کہاں آتا ہے؟ 5 سیل میں، 5ویں سیل میں۔ فعلہ، فعلہ، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتا 5 سیل میں آتا ہے۔ 5 سیل میں کون سی ضمیر آتی ہے؟ ہما، ہما فار فیمیلز، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر وہ 2 عورتوں کا ترجمہ آئے گا۔ حسیبہ یعنی گمان کرنا، تو ان 2 عورتوں نے گمان کیا، تو یہاں پر انسائڈ ڈوئر کون ہے؟ مخفی ضمیر یعنی اندرونی فاعل ہے ہما، وہ 2 عورت۔ انذرتما کے اندر کون سی ضمیر ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس کے اینڈ پارٹ پر غور کریں تو انتما کی جگہ پر آتا ہے، اس کا مطلب انتما تو ایک جگہ بھی نہیں آتا، 2 جگہ آتا ہے۔ انتما میل یا انتما فیمیل، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ 2 مرد یا آپ 2 عورتیں۔ اور اندرونی فاعل کام کرنے والا کون ہے؟ انتما، میل فیمیل دونوں والا۔ قتلا کون سے پیٹرن پر ہوگا؟ فعلا پیٹرن پر ہے۔ فعلا یعنی کون سے ضمیر کے ٹیبل میں کیا آ جائے گا؟ اس میں ہوا، تو اس کے اندر قتلا کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، ہوا قتلا۔ قتلا مطلب قتل کرنا، ہوا قتلا، اس ایک مرد نے قتل کیا، ہی کلڈ، تو اس کے اندر اندرونی ضمیر کون چھپی ہوئی ہے؟ ہوا، یعنی وہ ایک مرد، ہی۔ جعلنا، واٹ از دا پیٹرن؟ نون کے اوپر فتحہ ہے، اس سے پہلے سکون ہے، دا میجر انڈیکیشن، فیمینن پلورل۔ جعلنا، جعلا، جعلا، جعلو، جعلت، جعلتا، جعلنا 6 سیل میں آ گیا۔ 6 سیل میں آ گیا، تو اس کے اندر کون سی فائل چھپی ہوگی؟ اس کے اندر کون ہے اندرونی ضمیر؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، تو ہننا جعلنا، دے آل فیمیل میڈ، ان تمام عورتوں نے بنایا، تو اس کے اندر ہننا چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ اندرونی ضمیر اندرونی فاعل ہے۔ چھپا ڈوئر کون ہے؟ ہننا، دے آل فیمیلز، وہ تمام عورتیں۔ پھر آنسرز ہیں، قلنا میں ہم چھپا ہوا ہے، انزلتا میں انتا چھپا ہے، حسیبتا میں ہما ہے، انذرتما میں انتما ہے، قتلا میں ہوا ہے، اور جعلنا میں ہننا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مضارع کے ٹیبل میں، امپرفیکٹ ٹینس، اس کے اندر بھی تو انسائڈ پروناؤن ہے نا۔ فرسٹ ایگزامپل از یقولون، یا سے شروع ہو رہا ہے، یتان کا یا ہے، یا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ وہ۔ اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ واو نون،
واو نون کس کے لیے ہوتا ہے؟ اونلی فار میلز، تمام مردوں کے لیے آتا ہے. تو وہ تمام مرد، اچھا وہ ضمیر کون سی ملتی ہے ہمیں وہ تمام مرد کے لیے؟ ہم ملتی ہے. ہوا ہما ہم، ٹھیک ہے. دے آل میلز، ہوا ہما ہم. تو اس کا مطلب یہ تھرڈ سیل میں آ رہا ہے. یقولون، وہ تمام مرد قول کہتے ہیں یا کہیں گے. دے آل میل. تو یہاں پر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے، جو اندرونی فائل ہے وہ ہے ہم. تنزلانی، تنزلانی میں شروع میں یتان کی کون سی سائن آ رہی ہے؟ تا آ رہی ہے. اور اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ شروع میں تا، اینڈ میں آنی. جب بھی آنی تا کے ساتھ آ جائے تو تین ترجمے ہوں گے. یہاں تین ضمائر آپ کو ملیں گی، تین ہڈن پروناؤنز ملیں گے، یعنی کہ تین فائل ملیں گے. ان کے اندر کام کرنے والے کون کون ہیں؟ تو مڈل والا ٹیبل ذرا اپنے امیجنیشن میں لے کر آئیں. جو مڈل میں جو کالم تھا وہاں پر کیا تھا؟ تقولا، یقولانی، اس کے نیچے تقولانی، اس کے نیچے تقولانی، اس کے نیچے تقولانی. کہاں کہاں ہے؟ ہما کے نیچے ہما، انتما کے نیچے انتما. تو ہم نے پہلا ہما چھوڑ کر کیا کیا لینا ہے؟ ہما فار فیمیل، انتما فار میل، انتما فار فیمیل. تو ہما وہ دو عورتیں، دے بوتھ فیمیلز. پھر انتما میل کے لیے اس کے اندر دوسرا جو چھپا ہوا کون بیٹھا ہے؟ انتما، یو بوتھ میلز، آپ دو مرد. تیسری ضمیر کون سی ہوگی اس کے اندر؟ اندرونی فائل کون ہے؟ انتما، یو بوتھ فیمیلز، آپ دو عورتیں. تو اگر ہم کوئی کانٹیکس بتا دیں، اگر ہم کہیں یہ میل کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اسپیسیفکلی کہیں گے کہ یہ انتما ہے میل کے لیے. پھر وہ ہما اور انتما دو جو میل فیمیل والا ہے وہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں گے یہ تھرڈ پرسن ہے تو آپ کیا دونوں انتما نکال دیں گے اور ہما دو عورتیں، وہ جو دو عورتیں ہیں ان کے لیے یہ لے لیں گے، ٹھیک ہے. ابھی کوئی کانٹیکس نہیں پتا ہے تو تینوں ترجمے بتائیں گے. ہما وہ دو عورتیں، انتما آپ دو مرد، انتما آپ دو عورتیں. تحسبینا اٹس اون دا پیٹرن آف اینا. تو تفعلینا، اور پورے ٹیبل میں اینا ایک ہی جگہ پر آتا ہے. کہاں پر آتا ہے وہ؟ 10th سیل میں. 10th سیل میں اس کا مطلب کہاں ہوگا؟ ضمیر کیا ہوگا اس میں؟ تو انتی کی جگہ پر آتا ہے. اس کا مطلب یو ون فیمیل، آپ ایک عورت. انتی تحسبینا، حسبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا. آپ ایک عورت گمان کرتی ہو یا کرو گی. تو ہمیں ترجمہ نہیں کرنا ہے، ابھی صرف فائل ڈھونڈنا ہے. تو فائل کون ہے؟ اندرونی فائل. انسائڈ پروناؤن کون ہے اس کے اندر؟ انتی، یو ون فیمیل، آپ ایک عورت. ینظرنا، اب دیکھیں نون کے اوپر فتحہ ہے، اس سے پہلے سکون ہے. نون کے اوپر فتحہ اور اس سے پہلے سکون ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ فیمیل پلورل. جمع مؤنث، جمع مؤنث سے پہلے کون سی یتان کی سائن ہے؟ یا. یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ. اور یہاں پر ہو گیا سب عورتیں، وہ سب عورتیں. اور وہ سب عورتیں کے لیے آپ کے پاس ضمیر کون سی ملتی ہے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. تو ہننا اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے. ہننا ینظرنا، وہ سب عورتیں ڈراتی ہیں یا ڈرائیں گی. دے آل فیمیل وارن، دے آل فیمیل ول وارن. اس کے اندر ہننا کی ضمیر چھپی ہے، یعنی کہ دے آل فیمیلز، وہ تمام عورتیں. اقتلو، یہاں پر تو اور کچھ دیکھنا ہی نہیں. الف آ گیا، الف آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یتان کا الف آ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں قتل کرتا ہوں یا میں قتل کروں گا. تو جب میں آ گیا، میں کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے؟ انا، آئے. یہاں پر 13 سیل ہے، انا آ جائے گا. یجعلانی میں یتان کی کون سی سائن آ رہی ہے؟ یا. یا کا مطلب ہوتا ہے وہ. اور آنی، آنی کا مطلب ہوتا ہے دو. تو جب بھی ہم نے کہا تھا آنی کے ساتھ یا آئے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، صرف ایک ہی جگہ پر وہ آتا ہے. لیکن آنی کے ساتھ جب تا آ جاتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. وہاں پر 3 ترجمے ہوتے ہیں، یا یعنی وہ، اور آنی یعنی دو. وہ دو مرد، تو وہ دو مرد یعنی دے بوتھ میلز. اور دے بوتھ میلز کے لیے کون سی ضمیر ہوتی ہے ہمارے پاس؟ ہوا ہما. تو یہاں پر اس کے اندر جو اندرونی ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ہما ہے. وہ دو مرد، دے بوتھ میلز. یقولونا میں ہم، تنزی لانے میں ہما اور انتما میل فیمیل دونوں کے لیے انتما. تحسبینا میں انتی، ینظرنا میں ہننا، اور اقتلو میں انا، اور یجعلانی میں ہما میل والا. ہم آتے بیرونی فائل یعنی آؤٹ سائڈ ور. اب ہر بار ایسا تو نہیں ہوگا نا یہ وہ لوگ، یہ سب لوگ کام کر رہے ہوں گے. کبھی فاطمہ بھی کام کرے گی، کبھی موسیٰ بھی کام کرے گا،
کبھی کوئی احمد بھی کام کرے گا. تو اب وہ جو لوگ ہیں وہ بیرونی فاعل ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ بیرونی فاعل کو کیسے ڈھونڈتے ہیں. امپرفیکٹ اور پاسٹ ٹینس یعنی کہ فعل ماضی فعل مضارع دونوں کے اندر اپنے اپنے ہڈن پروناؤنس موجود ہوتے ہیں. یعنی ضمیر منفصل جو کہ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جن کی ہم نے پریکٹس کر لی، وہ کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. انسائڈ ڈوئرز آر آلویز پروناؤنس. اگر وہ اندر چھپے ہوئے ہیں تو وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ ضمیر منفصل. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتم انتم، انتی انتم انتنا، انا نحنو. ان سب میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا جو وہ جس جگہ آ رہا ہوگا اس کا وہ اپنا ضمیر اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا. یعنی انسائڈ ڈوئر چھپ کر بیٹھتے ہیں اور وہ ہمیشہ ضمیر ہی ہوتے ہیں. اور کون سے ضمیر ہوتے ہیں؟ ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر منفصل. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس ضمیر جو ہوں گے وہ فاعل بن کر نہیں آ رہے ہوں گے. فاعل کوئی اور ہوگا، کام کرنے والا کوئی اور ہوگا، ڈوئر کوئی اور ہوگا. جیسے یہاں پر کچھ اگزامپل لیتے ہیں ہم. دے ایٹ، ان سب نے کھایا. تو ان سب نے میں ضمیر کون سا ہے؟ ان سب. ہم، تو چلے وہ تو اندرونی ضمیر ہے جو کہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے. پھر شی ول ڈو، وہ کرے گی. تو یہاں پر تفعلوا آ گیا، یعنی اس کے اندر ہیا چھپی ہوئی ہے. شی کیا ہے؟ یہ انسائڈ ڈوئر ہے جو کہ چھپ کر آتی ہے. تھرڈ ایگزامپل آ رہا ہے کڈز آر پلئنگ، بچے کھیل رہے ہیں. اب کھیلنے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ وہ ہم تم آپ، کوئی نہیں کر رہا. کون کر رہا ہے؟ بچے. اب یہ بچے کیا ہو گئے؟ آؤٹ سائڈ ڈوئر جو کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب ہم نے ضمیر کے کیٹیگری سے باہر نکل کر ناموں کی کیٹیگری پر، اسم کی کیٹیگری پر آ گئے. تو یہاں پر یہ کون سے فاعل ہو گئے؟ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو گئے، بیرونی فاعل ہو گئے. فعل کے اندر چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، دونوں میں آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے، یعنی بیرونی فاعل موجود ہو سکتا ہے. کبھی بھی پروناؤن یعنی ضمیر منفصل نہیں ہوگا، کیونکہ ضمیر ہو گئی تو پھر وہ انسائڈ ہے، اور ضمیر نہیں ہے اس کا مطلب بھی تو آؤٹ سائڈ ہے نا. تو ضمیر تو قطعی نہیں ہوگا. پھر یہ چھپ کر نہیں آئے گا، یہ آپ کو ہمیشہ دکھائی دے گا اور سامنے لکھا ہوا موجود ہوگا. ضمیر نہیں ہوں گے اور وہ دکھائی دیں گے، وہ چھپ کر نہیں آئیں گے. پھر اگزامپل لیتے ہیں. خدیجہ ہیلپڈ، خدیجہ نے مدد کی. تو یہ خدیجہ جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس نے مدد کی. اب اس نے نہیں، یہاں پر آگے خدیجہ آ رہا ہے، تو خدیجہ مدد کرنے والی ہو گئی. یہاں پر فاعل جو ہے، ڈوئر جو ہے دکھائی دے رہا ہے. اب ہم نے دکھائی دینے والے ڈوئر کو کس طرح کرنا ہے؟ تو خدیجہ یہاں پر آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے، بیرونی فاعل ہے. یہاں پر شی وی کا استعمال نہیں ہوا، وہ ایک عورت کا استعمال نہیں ہوا. اگر شی ہیلپ کہتے، وہ ایک عورت مدد کرتی ہے، تب وہ کیا ہو جاتی؟ انسائڈ ڈوئر ہو جاتی جو کہ ضمیر ہوتی. اب ضمیر کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ بیرونی فاعل ہے، اور بیرونی فاعل کبھی بھی ضمیر نہیں ہوتے. اٹس ویری سمپل، بہت ہی آسان ہے. 3 کنڈیشن آپ نے دیکھنی ہے. اگر آپ کو 3 شرطیں اس میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بیرونی فاعل ہے، اندرونی فاعل نہیں ہے. 3 میں سے ایک بھی شرط مکمل نہیں ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کے اندر پھر ضمیر چھپی ہوئی ہے. جو ہڈن پروناؤن اب تک ہم نے پڑھ لیے وہی ان کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو فعل ہے وہ یا تو ہوا کی جگہ پر آ رہا ہو یا ہیا کی جگہ پر آ رہا ہو. اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا فعل آ رہا ہے تو اس کے اندر فور شور 100% اس کے اندر اندرونی ضمیر ہی ہوگی. اگر ہوا کی جگہ ہما آ جاتا ہے، آپ نے آنکھ بند کر کے، جیسے فعلہ کی جگہ پر فعلو آ گیا، تو فعلو میں آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلے سیل میں نہیں آ رہا. یا تو وہ پہلے سیل میں آئے، وہ جو ورب ہے، جو فعل ہے، یا تو وہ ہوا کی جگہ پر ہو یا ہیا کی جگہ پر ہو. ہوا اور ہیا کی جگہ پر جو بچتے ہیں 12 سیغے، 12 سیغے میں کہیں پر بھی وہ ورب چلا گیا، وہ فعل چلا گیا، تو آپ نے ہڈن پروناؤن کو ہی ڈھونڈنا ہے. اس کے اندر اندرونی ضمیر ہی چھپی ہوگی، وہاں پر کبھی بھی بیرونی ضمیر نہیں ملے گی. بیرونی ضمیر کے چانسز کہاں پر ہوتے ہیں؟ جب وہ ہوا کی جگہ پر ہو یا ہیا کی جگہ پر ہو. یعنی اب آپ کے پاس 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہوگی. جب وہ فعل
ہوا یا ہیا کی جگہ پر آ گیا تو آپ کے پاس آپشن کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اندرونی ضمیر ہے یا بیرونی اسم ہے، یعنی ہڈن پروناؤن ہے یا آؤٹ سائڈ۔ اب آپ نے ڈھونڈنا پڑے گا، ہوا یا ہیا کی جگہ پر آئے تب آپ نے رک کر ڈھونڈنا ہے۔ دوسری بات، وہ جو فائل ہے جو آپ کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے، جو آنے والا فائل ہے، وہ ہمیشہ اس فیل کے بعد موجود ہوگا۔ پہلی کنڈیشن ہوا یا ہیا کی جگہ پر آتا ہو، دوسری کنڈیشن وہ ہمیشہ فیل کے بعد لکھا ہوا ہو، جو اسم ہے وہ ہمیشہ فیل کے بعد لکھا ہوا ہو، اور وہ اسم ہمیشہ رفع کی حالت میں ہو۔ ہر رفع میں آنے والا فاعل ہوتا ہے، نہ نصب فاعل ہو سکتا نہ جر فاعل ہو سکتا۔ اگر وہ رفع میں ہے تبھی فاعل ہے، رفع کی حالت سے ہٹتے ہی وہ اپنا فاعل جو ہے وہ فاعل نہیں رہے گا۔ فاعل بنانا ہے تو رفع تو ضروری ہے، لازمی ہے، تو رفع ہو، فیل کے بعد ہو، اور وہ فیل کس جگہ پر آتا ہو، پہلے سیل میں یا چوتھے سیل میں۔ تبھی یہ تین شرطیں مکمل ہو جائیں تبھی آپ کو کیا ہوگا، یہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ملے گا۔ ہوا یا ہیا کی جگہ پر وہ فیل آئے، اب آپ نے رک جانا ہے اور اس کے اندر تلاش کرنا ہے کہ اس کے اندر ان سائڈ ڈوئر موجود ہے یا آؤٹ سائڈ ڈوئر موجود ہے، اندرونی فائل موجود ہے یا بیرونی فائل موجود ہے۔ اگر آپ کو بیرونی فائل دے، اندرونی فائل تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہوا ہے یا ہیا ہے۔ یہ جب پتا چل جائے تو اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا اس کے بعد کوئی اسم ایسی آ رہی ہے جو رفع کی حالت میں ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی اسم رفع کی حالت میں آ جائے تو وہ اس کا ڈوئر بن جائے گا اور ہوا ہٹ جائے گا۔ ہم ہوا کو کینسل کر دیں گے اور اس کو ڈوئر بنا دیں گے۔ یہاں پر پہلا اگزامپل ہے انزلہ علی عبدہ، فیل کون سا ہے؟ انزلہ فیل ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ کون سے سیل میں آتا۔ تو انزلہ از the first word of the table، یہ جو ہے آپ کے ٹیبل کا سب سے پہلا لفظ ہے۔ تو پہلے لفظ میں ضمیر کون سی چھپی ہوتی ہے؟ ہوا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے دو شرطیں اور چیک کرنی ہے۔ اگر اس میں ہوا کی ضمیر نہیں ہوتی تو ہم نے آگے کی شرطیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا کی ضمیر چونکہ مل گئی ہے، اب آگے کی شرط چیک کریں کہ انزلہ کے بعد کوئی اسم آ رہی ہے۔ اللہ جو ہے حرف جر ہے، عبد جو ہے کیا اسم ہے؟ عبد اسم ہے۔ چلے دوسری کنڈیشن ہم نے دیکھ لی کہ عبد جو ہے ہمیں اسم مل گیا، لیکن تھرڈ کنڈیشن کیا وہ رفع کی حالت میں ہے؟ اب یہ رفع نہیں ہے، یہ فائل بنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کا مطلب کون ہے فائل؟ جب ہمیں آگے کوئی آؤٹ سائڈ ڈوئر ملا ہی نہیں، بیرونی فائل ملا ہی نہیں، اس کا مطلب اندرونی ہی فائل اس کے اندر موجود ہے جو کہ ہوا ہے۔ اب آنسر کیا ہوگا؟ ہوا انزلہ، انزلہ کے اندر جو اندرونی فائل تھا انسائڈ ڈوئر ہے وہی اس کا ڈوئر رہے گا، اس کا مطلب ہوا ہی یہاں پر کام کرنے والا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے اذ قال یوسف لابیہ، یہاں پر ورب کون سا ہے؟ پہلے قال، یہاں پر فعل ہے، فعل ماضی۔ کیسے فعل ماضی ہے؟ یہ فعل مضارع کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے اندر یتان نہیں آ رہا۔ یتان ہوتا تو ہم کہتے کہ ہاں یہ فعل مضارع ہے، لیکن یہ نہیں دکھائی دے رہا، فعل بھی ہے تو ماضی ہی ہو سکتا ہے، بیکاز وی ہیو اونلی ٹو ٹینسز۔ اب قولا کہاں آتا ہے؟ دیکھیں پہلے پر بھی فتحہ ہے، لاسٹ لیٹر پر بھی فتحہ ہے، تو یہ لیٹر کہاں پر آتے ہیں؟ ایسا فارمیشن کہاں ہوتا ہے؟ فاعلہ کی جگہ پر، یعنی فرسٹ سیل۔ تو اس کا مطلب کون سا اس کے اندر ضمیر ہوگا؟ پہلا ضمیر۔ پہلا ضمیر کون سا ہے؟ ہوا۔ تو اگر ہوا پتہ چل جائے تو آپ چیک کریں کہ اس کے اندر کوئی بیرونی فائل تو موجود نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں اور ہوتا تو ہم نہیں چیک کرتے، لیکن یہ ہوا کی جگہ پر آ گیا ہے تو ہم چیک کریں گے کہ کوئی بیرونی فائل یعنی آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے یا نہیں۔ قولا کے بعد کوئی لفظ ایسا ہے جو اسم ہو رہے ہیں، یوسف، یوسف جو ہے اسم ہے، وہ بھی آنے والا کیا ہے؟ بعد میں ہے۔ تو کون سا اسٹیٹس ہے یوسف کا؟ یہاں پر یوسف رفع میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں قولا جو ہے ہوا کی جگہ پر آ رہا ہے، یہ پہلی شرط پوری ہو گئی۔ دوسرا فعل ہے، اس کے بعد اسم مل رہا ہے ہمیں تو وہ رفع میں بھی ہے، تو یوسف یہاں پر رفع میں بھی ہے اور بعد میں بھی ہے، اور قولا ہوا کے جگہ پر ہے، اس کا مطلب ہوا کو ہم کینسل کر دیں گے۔ اب اس کا ڈوئر ہوا نہیں ہے، اس کے اندر اندرونی فائل نہیں ہوگا، اب کون ہے؟ بیرونی فائل ہے، یعنی کام کرنے والا کون ہے؟ یوسف۔ اب یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے یوسف نے کہا، یہاں پر کیا ترجمہ ہو رہا تھا؟ ہوا انزلہ، اس نے نازل کیا، یہاں ترجمہ ہو رہا ہے یوسف نے کہا۔ بیرونی فائل سے ترجمہ آپ شروع کریں گے، اندرونی ضمیر غائب ہو جائے گی،
جیسے ہی ہوا کی جگہ کسی اور نے لے لی وہ ہوا چلا جائے گا، یہ اندرونی فائل کو ہم کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے. تو ہوا قالا نہیں کہیں گے، قولا یوسف کہیں گے، یعنی یوسف نے کہا. ان سلخا الاشہر. اب ذرا بتائیں یہاں پر کون سا ورب ہے، الاشہر ورب ہے یا ان سلخا ورب ہے؟ یہاں پر ایک میجر سائن لگی ہوئی ہے اسم پہچاننے کی، ال لگا ہوا ہے. اس کے پہلے ال لگا ہوا ہے. ال کبھی بھی اس میں نہیں لگتا، وربز میں فعل میں ال نہیں لگتا ہے. ال آپ کو ہمیشہ اسم میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں ال آتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. ہم دیکھتے ہیں ان سلخا ہمارا ورب ہے، خو کے اوپر فتحہ آ رہا ہے نا. 3 روٹ لیٹر کے علاوہ بھی کیا ہوتے ہیں، ایڈیشنل لیٹرز ہوتے ہیں. تو یہاں پر الف اور نون ایڈیشنل لیٹر ہے، سین لام خا ہے جو اس کا اوریجنل روٹ ورڈ ہے. اب یہ ان سلخا جو ہے یہ ماضی ہے، تو ان سلخا خواہ کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کس جگہ پر موجود ہوگا، ہوا کی جگہ پر، یعنی فاعلہ کے پیٹرن پر ہے یہ. اب جیسے ہی ہوا کی جگہ پر کوئی چیز مل جائے تو آپ نے 2 شرطیں اور چیک کرنی ہے. کیا اس کے آگے کوئی اسم آ رہا ہے؟ تو الاشہر جو ہے ایک اسم مل رہا ہے ہمیں. کیا وہاں وہ جو اسم ہے وہ رفع اسٹیٹس میں ہے؟ بالکل، یہ رفعی حالت ہے. را کے اوپر دم آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ رفع حالت میں ہے. تو 3 شرطیں چیک کرتے ہیں، پوری ہو گئی. ان سلخا ہوا کی جگہ پر آ گیا. الاشہرو جو ہے وہ اسم ہے جو کہ ان سلخا کے بعد آ رہا ہے، تو بعد میں بھی آ رہا ہے اور وہ رفع میں بھی ہے اور یہ ہوا کی جگہ پر ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا، یہ بیرونی فائل موجود ہے، اس کے اندر اندرونی فائل جو ہوا تھا وہ چلا جائے گا. ہوا کی جگہ کس نے لے لی، الاشہرو نے لے لی. تو یہاں پر کون سا فائل ہے، بیرونی فائل، آؤٹ سائڈ ڈور. نفصل الآیاتی میں اسم کون سا ہے، ورب کون سا ہے، نفصلو از ورب. نفصلو فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے. کیسے پتا چلا فعل مضارع ہے، یتان کا نون آ رہا ہے اس کے اندر. یہ بھی یاد رکھیں کہ اینڈ میں ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے، جو ماضی ہوتا ہے اس کے اندر اینڈ میں ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں ہمیشہ دمہ ہوتا ہے، لاسٹ لیٹر پر ہمیشہ دمہ ملے گا آپ کو. یتان کا نون کیا ترجمہ دیتا ہے، ہم. یتان کا نون مطلب ہم. تو ہم یہ جو آتا ہے یہ کہاں پر آتا ہے، فرسٹ سیل میں، فورتھ سیل میں، ہوا کی جگہ پر ہے، ہیا کی جگہ پر ہے، نحنو کی جگہ پر ہے. تو نحنو کی جگہ پر اگر یہ آ گیا ہے تو آپ کو چیک کرنا ہے آگے ڈور کو، بیرونی فائل چیک کریں گے آپ کو بیرونی فائل آؤٹ سائڈ ڈور چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوا اور ہیا کی جگہ پر آ ہی نہیں رہا تو ہم نے بیرونی فائل چیک کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے اندر کون سا فائل ہوگا پھر، ہو از دا ڈور، کام کرنے والا کون ہے اس میں، نحنو. نحنو از دا ڈور، کام کرنے والا اندرونی فائل ہے جو کہ چھپ کر بیٹھا ہے ان سائڈ ڈور. مفصلو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو. تو جہاں پر بھی ہوا اور ہیا کے علاوہ کوئی بھی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی مل جائے تو فوراً سے کہہ دیں کہ بس وہی اس کا فائل ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیرونی فائل کے شرطوں کو چیک کرنے کی. ان اللہ یبشرو کا فعل کون سا ہے، فعل یہاں پر صرف یبشرو ہے، یبشرو کی فعل نہیں ہے. تو یہاں پر 4 کلمہ ہے، انا ایک کلمہ، اللہ ایک کلمہ، یبشرو ایک کلمہ، کی ایک کلمہ چاہیے. یبشرو کی ایک ورڈ دکھائی دے رہا ہے لیکن 2 ہیں، وہ کون سے سیل میں آتی ہے، یا کے ساتھ دمہ جو آتا ہے صرف ایک ہی جگہ پر آتا ہے، کہاں پر، یفعلو، یعنی یفعلو کہاں پر ہوتا ہے، ہوا کی جگہ پر. ہوا کی جگہ پر آ جائے تو کیا کام ہے آپ کا، ٹیسٹ کریں کہ آگے کی 2 شرطیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. یبشرو جو ہے وہ کیا ہے، فعل. اب آپ کو دیکھنا ہے اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے، یبشرو کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم ابھی اس کو سیکیور رکھتے ہیں. ہوا مل گیا، پہلی کنڈیشن پوری ہو گئی. اب ذرا چیک کریں اس کے بعد کوئی اسم آ رہی ہے کیا، ضمیر متصل از ضمیر. اور ضمیر متصل جب فعل سے اٹیچ ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، ذرا اس کی حالت بتائے. فعل سے اٹیچ ہوتا ہے تو صرف اور صرف نصب، کیونکہ وہ ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ نصب میں ہے، اور دوسری بات پہلے تو یہ اسم ہی نہیں ہے، یہ ضمیر ہے، ضمیر تو ہم نے بنانا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کون سا اسم ہے، یہ ضمیر ہے. اگر یہ اسم بھی لے لیں، اس کو کنسیڈر کر بھی لیں تو اس کی حالت کبھی بھی رفع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ضمیر متصل ہے. متصل کبھی بھی رفع میں نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ نصب یا جر میں ہوتے ہیں. اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہے تو نصب یا جر تو پتا ہے آپ کو کہ یہاں پر نصب یا جر ہے، وہ چھوڑ دیں، لیکن نصب یا جر ہی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہاں پر رفع نہیں ہو سکتے. اور رائل جو ہوتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے،
تو جب فائل رفع میں ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی فائل مل ہی نہیں رہا آگے. تو اس کا مطلب کون فائل ہوگا یہاں پر, انسائڈ یا آؤٹ سائڈ؟ کے اندر انسائڈ ڈوور ہے, اس کے اندر اندرونی فائل چھپا ہوا ہے. تو کون سا فائل ہے, کون چھپا ہے اس کے اندر؟ ہوا چھپا ہوا ہے. گڈ. تو یہاں پر ان اللہ یبشروکی, وہ خوشخبری دیتا ہے کہ آپ ایک عورت کو. ٹھیک ہے, چلے یہاں پر دیکھ لیں, انزلہ میں ہوا چھپا ہوا تھا, انسائڈ ڈوور ہے. ٹھیک ہے, یعنی اندرونی فائل. یہاں پر قول یوسفو میں یوسفو کیا ہے, آؤٹ سائڈ ڈوور ہے. ان صلخہ اشہرو میں اشہرو کیا ہے, آؤٹ سائڈ ڈوور ہے یعنی بیرونی فائل ہے. نفصلو میں نحنو ہے, نحنو آ گیا تو ہم آگے نہیں چیک کرتے ہیں, یہ نحنو ہی اس کا انسائڈ ڈوور یعنی اندرونی فائل ہو جاتا ہے. یبشرو میں ہوا فائل ہے یعنی کہ ڈوور یہاں پر ہوا ہے. والبلد الطیب یخرج, اب بتائیے ذرا یہاں پر فعل کون سا ہے؟ یخرجو اس فعل, بیکاز ال آ رہا ہے نا, تو اس سے پتا چل رہا ہے یہ اسم ہے. تو چلے ہم اسم کو چھوڑ دیتے, یخرجو ماضی ہے مضارع ہے, یہ مضارع ہے بیکاز یتان کا یا آ رہا ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں اس کے اندر فائل کون سا ہو سکتا ہے. پہلے تو ہڈن والا ڈھونڈ لیں. ہڈن والا کون سا ہو سکتا ہے, یہ کہاں پر آئے گا؟ جیم کے اوپر دمہ آ رہا ہے, صرف سب سے پہلی جگہ پر آتا ہے, ہوا کی جگہ پر یا فعلو کی جگہ پر آ رہا ہے. تو یا فعلو کی جگہ پر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہوا ہے. تو کوئی اسم آگے کی طرف رفع میں نہیں ہے, اس کا مطلب ہم نے اس کا جو فائل ہے اندرونی فائل ملے گا, انسائڈ ڈوور ملے گا. التی خلقت, اب یہاں پر فعل کون ہے؟ خلقت. خلقت کس جگہ پر آ رہا ہے؟ خلقا خلقا خلقو خلقت. خلقت کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوگی؟ فعلت کی جگہ پر آ رہا ہے. ہوا ہما ہم ہیا چوتھی جگہ پر ہے نا, فورتھ سیل میں آ رہا ہے. فورتھ سیل پہ آ گئی تو ہی آ گئی. دیکھیں ٹیبل پڑھیں, خلقا ہوا, خلقا ہما, خلقو ہم, خلقت ہیا. تو خلقت کی جگہ ہیا آ رہی ہے نا, تو ہیا آ گئی. تو اب آپ کا کیا کام ہے, چیک کریں آگے, کیونکہ جب ہیا کی جگہ پر یا ہوا کی جگہ پر آتا ہے تبھی تو چیک کرنا ہوتا ہے. آگے کوئی اسم ہے؟ چلے یہاں پر الطعامہ اسم ہے. الطعامہ رفع اسٹیٹس میں ہے, رفع میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ فائل نہیں ہو سکتا. یہ تو کیا ہو گئی, ڈیٹیل ہو گئی نا, طعامہ ہو گیا تو ڈیٹیل ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس کے اندر ڈوور کون ہے, فائل کون ہے؟ خلقت میں فائل کون ہے, ڈوور کون ہے؟ ہیا. ہیا ہی کیا ہو گئی, اس کی ڈوور ہو گئی. ہیا ہی اس کے اندر چھپی ہوئی کیا بن گئی, فائل بن گئی. کیونکہ آگے کوئی اسم نہیں مل رہا جو کہ رفع حالت میں ہے, تو اس کا مطلب کام کرنے والی وہ ایک عورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر انسائڈ ڈوور ہڈن پروناؤن ہے. حل ترا من فطور کیا ہے؟ ترا. ترا جو ہے یہ آپ کا فعل ہے, فعل مضارع. ٹھیک ہے, یہ کچھ ویک لیٹرز کی وجہ سے یہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے, لیکن ہے یہ مضارع. تا کی وجہ سے یتان کا تا موجود ہے یہاں پر. تو ذرا یہاں پر چیک کریں کہ یہ ہوا یا ہیا کی جگہ پر آتا ہے, ہیا کی جگہ پر. اور ترا کہاں آ سکتا ہے, تفعلو کہاں پر آتا ہے؟ انتا کی جگہ پر بھی, آپ ایک مرد کی جگہ پر بھی آتا ہے. تو انتا اور ہیا, چلیں ہیا کی جگہ پر مل گیا. تو اب ہیا کی جگہ پر ملتے ہی اب آپ نے دو اور چیزیں چیک کریں, ہیا اور انتا کی جگہ پر. انتا کی جگہ پر ہوا تو انتا ہی اس کا فعل ہوگا, فائل ہوگا, کیونکہ جہاں انتا آتا ہے تو وہاں پر آپ نے آگے کی شرطیں چیک ہی نہیں کرنی ہے. نا ٹیل می, ترا کے اندر اگر ہیا چھپی ہوئی ہوگی تو آگے آپ چیک کریں کہ کوئی اسم ایسا ہے جو دمہ کے ساتھ ہے یا پھر وہ رفع حالت میں ہے. نو, وی ڈونٹ ہیو اینی اسم رفع اسٹیٹس, کیونکہ ترا کے فوراً بعد من ہے. من کیا ہے, حرف جر ہے. حرف جر تو ہم نے کنسیڈر ہی نہیں کرنا, اسم چاہیے. اسم فطور جو ہے اسم ہے, تو فطور جو ہے دمہ کے ساتھ ہے, فطورن ہے. نو, اٹ از ناٹ فطورن, اٹ از فطورن. تو فطورن اس کے وجہ سے یہ کیا ہو گیا, یہ فائل نہیں بن سکتا. یہ تو وکٹم بن گیا نا من کا, تو اب یہ فائل نہیں بن سکتا. اس کا مطلب اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر موجود ہے, انسائڈ ڈوور ہے, انسائڈ فائل ہیں. کون کون سے؟ ہیا اور انتا. اکلہ الذئب, یہاں پر فعل کون سا ہے؟ ہو تو فعل نہیں ہے, ضمیر متصل ہے. الذئب ال کی وجہ سے اسم بن گیا. تو اکلا کیا ہے, فاعلہ پیٹرن پر. تو اکلا اگر فاعلہ کی جگہ پر آ گیا تو اس کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوگی؟
ہوا کی ضمیر چھپی ہے. اب ہوا کی ضمیر چھپی ہے تو پھر دو شرطیں کہ کوئی اسم اس کے بعد موجود ہے. تو کوئی اسم میں ہو تو اسم نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہوا آ گیا ہے وہ فعل سے اٹیچ ہو گیا تو رفع میں تو ہو ہی نہیں سکتا, قطعی نہیں ہو سکتا. چلے اب آگے بڑھتے ہیں. الذئب, الذئب کیا اسم ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے؟ بات تو آ رہا ہے بالکل, اور یہ اسم بھی ہے. تو اسم جب آ گیا تو کیا یہ رفع حالت میں ہے؟ رفع حالت میں بھی ہے. تو تینوں شرطیں پوری ہو گئی. اکلا ہوا کی جگہ پر آ گیا, الذئب اکلا کے بعد آ گیا, اور الذئب رفع حالت میں بھی آ گیا. تینوں شرطیں پوری ہوتے ہی اب ہم کیا کہیں گے, اس کے اندر اندرونی فاعل ہوا چلا گیا. اور کون آ گیا اس کی جگہ؟ کون آ گیا؟ الذئب. الذئب از دا آؤٹ سائڈ ڈوئر, بیرونی فاعل ہے, اس کے اندر بھیڑیے نے اسے کھا لیا. ٹھیک ہے, یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہے. تو اب ترجمہ الذئب کے ساتھ کریں گے, ہوا کے ساتھ نہیں کریں گے. ہو جو ہے وہ وہاں پر ڈیٹیل دے رہا ہے اس لیے وہ نصب میں ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, بشرا یبشرو, یہ یبشرو یتان کی وجہ سے مضارع ہے. تو یبشرو کہاں پر آئے گا؟ یا کے ساتھ جب دمہ آتا ہے تو صرف ایک ہی جگہ پر آتا ہے, یا فعلو پیٹرن پر آ گیا. اس کا مطلب کون ہے اس کے اندر ہڈن پروناؤن؟ یہاں پر ہوا چھپا ہوا ہے. جیسے ہوا چھپا ہوا ہے تو دو شرطیں چیک کریں. آگے کوئی اسم ہے تو اسم تو موجود ہے بالکل. المؤمنین, المؤمنین رفع اسٹیٹس میں ہے, رفع میں نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے اندر کون سا فاعل موجود ہے؟ ہوا از دا ڈوئر. یہاں پر اندرونی فاعل ہوا ہے, وہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو. اچھا نا, ٹیل می, اگر ہم نے کہنا ہوتا مومنین خوشخبری دیتے ہیں تو ہم نے کیا چینجز کرنے ہوتے؟ سلائڈ چینج کرتے تو ہم آگے آنے والے اسم کو رفع میں لے آئیں گے. رفع میں کیسے لے کر آئیں گے؟ اونا لگا دیں گے. مؤمنونا کر دیتے تو یہ کیا ہو جاتا؟ یہ ڈوئر بن جاتا, ہوا چلا جاتا اس کی جگہ چھوڑ کر. قال الملأ, قال is on the pattern of فعلا, فعلا کی جگہ پر آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا اس کے اندر موجود ہے. میں اس کے آگے کوئی اسم ہے جو اس کے بعد آ رہی ہو؟ الملا جو ہے اسم ہے, بالکل یہ رفع میں ہے, تو ہوا نے اپنی جگہ چھوڑ دی, بیرونی فاعل ہے. الملأ, سرداروں نے کہا. ترجمہ ملأ سے ہوگا اور فاعل وہ بن جائے گا. دیکھیں یخرجو نے ہوا اس کے اندر کیا ہے؟ انسائڈ ڈوئر یعنی کہ اندرونی فاعل ہوا. پھر خلقت میں ہیا انسائڈ ڈوئر ہے بیکاز ہمیں آگے کوئی بھی رفع میں چیز نہیں ملی. کوئی یہاں پر ترا میں انتا یا پھر ہیا اس کے اندر اندرونی فاعل موجود ہے. پھر اقلہ الذئب میں اقلہ جو تھا ہوا کی جگہ پر تھا, ذئب بعد میں آ رہا ہے رفع میں, اسی لیے ذئب یہاں پر فاعل ہے. یبشر المؤمنین ہوا انسائڈ ڈوئر ہے, اندرونی فاعل. یہاں پر الملأ رفع میں ہے, بعد میں آ رہے ہیں, اور وہ فعل ہوا کی جگہ پر ہے. تو الملأ کیا ہے یہاں پر؟ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے. ہم کوئی ریویژن کر لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس دو قسم کے ڈوئرز ہوتے ہیں, دو قسم کے فاعل ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اندرونی فاعل, ایک ہوتے ہیں بیرونی فاعل. اندرونی فاعل ہمیشہ ضمیر منفصل یعنی کہ ڈیٹیچ پروناؤن ہو سکتے ہیں. اٹیچ پروناؤن کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہ رفع میں نہیں ہوتے. رفع میں ہونا ضروری ہے کسی کا بھی فاعل بننے کے لیے, اسی لیے ہمیشہ ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن ہی اس کے اندرونی انسائڈ ڈوئر یعنی اندرونی فاعل بن کر آتے ہیں. اگر وہ نہ موجود ہو, یعنی کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے بیرونی فاعل موجود ہے یا نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ وہ جو فعل ہے آپ کا ماضی ہو یا مضارع, کیا وہ ہوا یا ہیا کی جگہ پر آ رہا ہے. اگر وہ ہوا یا ہیا کی جگہ پر نہیں آ رہا تو صرف اور صرف آپ اس کے اندرونی فاعل ہی بتائیں گے, اس کے اندر انسائڈ ڈوئر ہی موجود ہوگا. لیکن جیسے ہی ہوا یا ہیا کی جگہ پر کوئی بھی ورڈ آ جاتا ہے, کوئی بھی اسم آ جاتا ہے, تو آپ کی پھر اس کے اندر چیک کرنے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آگے کی دو شرطیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں, کیا آگے کوئی اسم رفع کی حالت میں مل رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کو آگے کوئی اسم رفع کی حالت میں مل جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ جو ہے آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے, پھر اس کا انسائڈ ڈوئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر باہر آ جائے گا, اور وہ انسائڈ ڈوئر جو اندرونی فاعل ہے وہ اپنی جگہ کس کو دے دے گا؟ بیرونی فاعل کو. پھر آپ ترجمہ کرتے وقت بیرونی فاعل یعنی آؤٹ سائڈ ڈوئر کے ذریعے سے کریں گے, نہ کہ انسائڈ ڈوئر کے ذریعے سے. الحمدللہ.